جی اعوذ باللہ من الشیطان جی الرجیم بسم اللہ الرحمن ٹھیک ہے سر. الرحیم. عمر دیکھیں بات یہ ہے کہ بسم اللہ. چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ میں کوئی بہت بڑا عالم نہیں ہوں کہ میں کسی ٹاپک کو پکڑوں اور اس کو جو ہے وہ یہ اسکرین بالکل. شیئر ہو رہی ہے میرے لیپ ٹاپ کی آپ لوگوں کے ساتھ. جی فوزیہ آپ کو نظر آ رہی ہے؟ ہاں جی آ رہی ہے سر. یہ زوم کا ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے. تو ایکچولی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں کوئی بہت بڑا عالم نہیں ہوں. آپ یہ مت سمجھیں کہ جی سر عامر ایک ٹاپک پکڑیں گے اور اس پہ جناب بولنا شروع کر دیں گے. ایکچولی میں خود ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں بھی چیزوں کو ہر انسان کے ساتھ آپ کو پتہ ہے شیطان ہے تو میں بھی چیزوں میں الجھ جاتا ہوں. لیکن جب میں چیزوں میں الجھتا ہوں تو میں نے ایک چیز ذہن میں بٹھائی ہوئی ہے الحمدللہ یہ اللہ پاک کی رحمت ہے کہ میں کہتا ہوں جی ہر مسئلے کا جو حل ہے نا وہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں رکھا ہوا ہے. بے شک. تو جب کبھی میرے شیطان مجھ پہ حاوی ہوتا ہے یا جب کبھی مجھے بھی چیزیں جو ہیں وہ پرابلم کر رہی ہوتی ہیں تو میں سارے کام چھوڑتا ہوں. میں کوئی ایک صورت پکڑتا ہوں اللہ رب العالمین سے استغفار کر کے اس کو لگا کے سجدے میں چلا جاتا ہوں اور میں اللہ رب العالمین سے باتیں کرنا شروع کر دیتا ہوں. اور یقین مانے قرآن پاک اتنی خوبصورت چیز ہے کہ آپ کے ذہن میں جو بھی اس وقت شک و شبہات آ رہے ہوں گے نا وہ اللہ رب العالمین کلیئر کرتے جائیں گے. تو جیسے میں جی ویسے ہی مطلب ڈسکشن سٹارٹ کرنے کے لیے ویسے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ جیسے آج میں سورہ زمر سن رہا تھا تو اس میں ایک بڑی خوبصورت اور بڑی عظیم آیت ہے جس کو اکثر علماء جو ہے نا وہ شیئر کرتے ہوتے ہیں لیکن اس کا جو ہے نا بیسیکلی یہ ہے کہ لوگ اس کا تھوڑا سا غلط مطلب لے لیتے ہیں. جیسے یہ بڑی جی مشہور آیت ہے میں تھوڑا سا نا اس کو ڈھونڈ لوں میں نے اس لیے آپ کے سامنے شیئر کی ہوئی ہے. ہاں جی یہ والی یہ دیکھیں آیت 53 نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی سر اب یہ دیکھیں یہ آیت بڑی مشہور ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اب اس آیت میں اللہ فرما رہے ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے اگر میں اس کو ہائی لائٹ کروں آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا بلکہ آ ہی رہا ہوگا. یہ آیت 53 دیکھیے گا نا کہ جس میں اللہ فرما رہے ہیں کہ تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی سر. جی ہاں جی جنہوں نے اپنی جانوں پر کیا کیا؟ ظلم کیا. زیادتی کی. ظلم کیا. اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے. ٹھیک ہے. اب اس آیت کی جی انٹرپریٹیشن جو ہے مطلب لوگ کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ یار اللہ غفور الرحیم دیکھیں نا بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے اور تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ زیادتی کی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے. یہ دیکھیں بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے. تو ہم میں سے بہت سے لوگوں کی مسکنسیپشن یہ ہے ہم لوگ کہتے ہیں یار ہم لوگ اسی بیس پہ گناہ کرتے ہیں کہ جی ہم گناہ کر لیتے ہیں اور جب ہم اپنی جانوں پہ زیادتی کر لیں گے تو اللہ تو غفور الرحیم ہے ہم تو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہیں ہم اللہ سے توبہ کریں گے تو اللہ تو سارے گناہ بخش دیتے ہیں بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے. بے شک. اب اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ مطلب جب آپ اس آیت کو پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں آئے گا یا اکثر لوگ علماء جب اس آیت کو شیئر کرتے ہیں نا اصل میں قرآن پاک کی نا ایک خوبصورتی ہے فوزیہ جی سر. وہ یہ ہے کہ ہر آنے والی آیت جو ہے نا وہ پچھلی آیت کو سپورٹ کرتی ہے یا اس کو مزید ایکسپلین کر دیتی ہے. اب میں ہاں جی بالکل صحیح. پچھلے دنوں عمر سے یہ ڈسکشن کر رہا تھا میں نے کہا عمر دیکھو اللہ پاک جب توبہ کے لیے کہتے ہیں نا تو توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی آپ ابھی قرآن کو پس پشت ڈالیں زندگی اپنے مرضی سے گزاریں جب آپ کا دل کرے جب آپ تھک جائیں. اکثر لوگ یہی کہتے ہیں نا جب بزرگ ہو جاتے ہیں جب گناہ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی 40-45 سال کے ہو جاتے ہیں پھر رونا شروع کر دیتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے تو ہے ہی غفور الرحیم. تو اللہ تعالیٰ تو ویسے غفور الرحیم ہے ہر تمام گناہ کو بخش دیتے ہیں. اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب تک یہ آیت آپ تک نہیں پہنچتی لیکن جب جی یہ آیت آپ تک پہنچ گئی آپ کو اس چیز کا پتہ چل گیا تو فوراً توبہ کریں اور فوراً توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں لوٹیں کیونکہ اس کی جو اگلی آیت ہے وہ دیکھیے اس میں اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں. اس میں اللہ فرما رہے ہیں
یہ دیکھیں 54، اور اپنے رب کی طرف رجوع لاؤ اور اس کے حضور گردن رکھو قبل اس کے کہ تم پر عذاب آئے پھر تمہاری مدد نہ ہو. یہ دیکھیں نا، یہ دیکھ رہی ہیں آپ، ہاں جی سر، پھر اپنے رب کی طرف یہ دیکھیں نا، اپنے رب کی طرف رجوع لاؤ. رجوع لاؤ. 54 اور اس کے حضور گردن رکھو اور قبل اس اس کے کہ تم پر عذاب آئے پھر تمہاری مدد نہ ہو. اب یہ دیکھیں نا کہ اب ہمیں کیا پتا کہ آنے والا وقت جو ہے وہ ہم پر کہیں عذاب تو نہیں آنے والا، مطلب ہم کیوں پینڈنگ میں ڈال رہے ہیں، مطلب ہم کیوں ویٹ کر رہے ہیں. ہاں جب وہ عذاب کی گھڑی آ گئی اور تب آپ توبہ کر گئے، تب آپ توبہ رجوع لانا چاہ رہے ہیں، تو اس وقت آپ کی مدد نہیں ہوگی. فرعون کے ساتھ یہی تو ہوا تھا. بالکل ایسے ہی. تو پھر اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ پاک یہ کہہ رہے ہیں اب یہ میسج آپ تک آ گیا، آپ نے اپنی جانوں پہ آج سے پہلے جتنی بھی زیادتی کی، اول تو یہ ہے نا کہ ہمیں قرآن کو پس سے پش نہیں ڈالنا چاہیے، ہمیں ایز سون ایز پاسبل قرآن کو اٹھا لینا چاہیے. آپ عمر کے جس کسی بھی حصے میں ہوں، آپ کو یہ میسج مل گیا، رسول اللہ کی باتیں آپ تک پہنچ گئی، قرآن آپ کے گھروں میں پڑا ہوا ہے، فوراً اس کو اٹھائیں. یہ اگر آیت آپ کے سامنے آتی ہے تو اسی وقت توبہ کریں، بولیں اللہ میں نے جتنے پچھلے گناہ کیے مجھے معاف کر دیں، جتنی میں نے زیادتیاں کی مجھے معاف کر دیں. اس کے بعد فوراً اپنے اعمال کو درست کر لیں قبل اس کے، اور اللہ کے حضور گردن رکھیں. اللہ کے حضور گردن رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ جھک جائیں، اپنی خواہشات کو چھوڑ دیں، صرف اللہ کی ہدایت پر عمل کریں. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے اور اس میسج کو پینڈنگ میں ڈالیں گے تو ایسا نہ ہو کہ تم پر عذاب آ جائے اور تمہاری مدد بھی نہ ہو. اور اگلی آیت دیکھیں، اب آگے اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں، اور اس کی پیروی کرو جو اچھی سے اچھی تمہارے رب کی طرف سے اتاری گئی قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں خبر نہ ہو. جو میسیجز آپ تک پہنچ، جیسے اچانک کرونا وائرس آ گیا. ہاں اب دیکھیں کرونا وائرس آ گیا، یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. اور میں تو پچھلے دن عمر کو یہ کہہ رہا تھا کہ ماشاءاللہ کرونا وائرس نے تو ہمارے لیے ایگزامپلس کا تو ایک سمندر ہی کھول دیا. مطلب ہم جو بھی بات کرتے ہیں تو کرونا وائرس کو بیچ میں لے آتے ہیں. تو لیکن اب کرونا وائرس آ گیا تو نا، اچانک ہی آ گیا نا، ہاں تو بیٹے کسی دیکھو، کو پتہ ہی نہیں تھا کہ عذاب آنے والا ہے. بیٹے اب مجھے ایک بات بتاؤ، اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. اچانک فرض کریں ایک بندہ ہے جس کی، میں ایگزامپل دے رہا ہوں، 60 ایئر ہے، 60 سال اس کی عمر ہے، اچانک کرونا وائرس آیا اور وہ لاسٹ اسٹیج چلا گیا، ایسی اسٹیج کہ جہاں پہ اب اسے سانس بھی نہیں لیا جا رہا. اب وہ اس ٹائم پہ رونا شروع ہو گیا، یا اللہ میرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے، اللہ میں سچی توبہ کرتا ہوں. اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس واقع نہیں ہونا چاہیے. اللہ، یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ پاک آپ کو اس وقت بھی معاف کر دیں گے، اللہ غفور الرحیم ہے. لیکن میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ رسک میں کیوں ڈال رہے ہیں خود کو؟ مطلب میں آپ کو چلیں یہی کرونا وائرس کی ایگزامپل لے رہے ہیں، ڈاکٹرز آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی مسلسل 20 سیکنڈ تک ہاتھ دھوتے رہیں، منہ پہ ماسک پہنیں، لوگوں کے پاس جانے سے اوائڈ کریں. تو آپ یہ ساری چیزوں کو اوائڈ کریں گے انشاءاللہ، پریونشنز آپ اختیار کریں، آپ تک یہ بیماری انشاءاللہ نہیں آئے گی. لیکن آپ کراؤڈ میں جا بھی رہے ہیں، آپ ہاتھوں کو دھو بھی نہیں رہے، آپ لوگوں سے مسافہ بھی کر رہے ہیں. میں صرف ایگزامپل کے طور پہ سمجھا رہا ہوں. اس کے بعد اگر آپ کو بیماری لگ جاتی ہے تو اس بیماری کے لگنے کے بعد اگر آپ رونا شروع کر دیں تو یہ عقل مندی ہے، بے وقوفی ہے؟ بے وقوفی ہے نا. تو لیکن یہ بات یاد رکھیں، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. یہ آیت 55 ہے، یہ دیکھ لیجئے کہ عذاب آ جائے اور تمہاری مدد بھی نہ ہو. مطلب کیا، جب آپ کے سامنے ایک بڑی مصیبت آ گئی، اس کو دیکھ کے آپ رجوع لا رہے ہیں، اس وقت آپ کی مدد بھی نہیں ہوگی. تو ہدایت تو نام ہی اسی چیز کا ہے کہ آپ اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا ہے نا کہ آپ اس کو اپنی لائف کا حصہ. سمجھے. بے شک. آپ کوئی بات شیئر کریں. سر میں ایک سوال ہے میرا کہ میں نے سنا ہے کہ جوانی میں عبادت کرنے کا زیادہ ثواب ہے بجائے آپ بڑھاپے میں کرو. اکثر لوگ آپ نے دیکھا ہوگا بڑھاپے میں جا کے عبادت شروع کر دیتے ہیں اور جوانی میں جو ہے وہ نماز بھی نہیں پڑھی ہوتی. عمر مجھے بتاؤ، یہ جو دنیاوی لذتیں ہیں جی، ان کا مزہ جوانی میں ہے یا بڑھاپے میں؟ جوانی میں. جوانی میں نا. آپ شادی کب کرتے ہیں؟ 55 سال کی عمر میں کرتے ہیں، 25 سال کی عمر میں کرتے ہیں؟ 25 سال کی عمر میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ پکنک مناتے ہیں، ورلڈ ٹور پہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، بڑی بڑی سپورٹس کو انجوائے جی، کرتے ہیں، انٹرٹینمنٹ کو انجوائے کرتے ہیں. یہ کب مزہ آتا ہے آپ کو؟ 25 سال کی عمر میں مزہ آتا ہے، 55 سال کی عمر میں مزہ آتا ہے؟
25 55 साल की उम्र में तो यार आपको ट्रैवलिंग से भी रोक देते हैं, मतलब आप ट्रैवलिंग भी करना चाहें तो जी आपको कहते हैं जी पहले आप पूरा चेकअप करवाएं, फिर वो कहते हैं जी लंबा ट्रैवल ना बिल्कुल करें, आपकी सांस का मसला हो सकता है, आपको ये इशू हो सकता है। तो जब दुनियावी लज्जतों का फायदा उठाने का मजा जवानी में है, तो फिर तौबा करने का मजा भी तो जवानी में ही है ना। जब अल्लाह ताला ने आपको पूरी ताकत दे दी, पूरी कुव्वत दे दी, जी तब आप अल्लाह की तरफ रुजू लाए ना, पूरी सुभान अल्लाह। कुदरत के साथ, पूरी ताकत के साथ, तब भी तो सबमिट करने का मजा है। तभी आप कहें कि अल्लाह बुढ़ापे में तो आपसे कुछ हो ही नहीं रहा। और ये जो लोग कहते हैं ना कि इंशाल्लाह देखना मैं जब बूढ़ा होऊंगा ना तो मैं 5 वक्त की नमाजें पढ़ूंगा और मैं इंशाल्लाह मस्जिद में जाके नमाज पढ़ूंगा, तो भाई तब तो आपसे मस्जिद में जाया भी नहीं जाना। हेलो, बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसा ही है। देखिए फौजिया, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने उमर को भी लास्ट टाइम एग्जांपल दी थी कि मिसाल के तौर पर अब ये स्किपिंग रोक, ये जो रस्सा टापते हैं, ये एक्सरसाइज, इसको जानते हैं आप? हाँ जी। अब एक बंदा है वो डेली स्किपिंग रोप करता है, मतलब डेली के 500-600 वो स्किपिंग करता है। तो आप उसे कहें जब वो उम्र के बुढ़ापे में भी चला जाए, आप उसे कहें जरा स्किपिंग करे, वो कर लेगा क्योंकि उसकी प्रैक्टिस रही है लाइफ में। जी तो जिसने जिंदगी में कभी किया ही नहीं और बुढ़ापे में आप उसे कहें, उससे तो कभी होगा नहीं। मैंने बड़े बड़े ऐसे लोगों को देखा है जो 50+ होते हैं और वो उनसे तहज्जुद पढ़ना, वो खुद बोलते हैं, कहते हैं आपको पता है ना तहज्जुद पढ़ना कितना मुश्किल है। और उसके बदले ऐसे ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जो 70 ईयर्स तक पहुंच जाते हैं और बड़ी आसानी से तहज्जुद पढ़ लेते हैं। क्या वजह होगी, दोनों में क्या डिफरेंस होगा? जिनको आदत पड़ी होगी इसलिए वो पढ़ लेते हैं, जिनको नहीं होगी वो नहीं पढ़ते। जी बेटे जी, मतलब जो 70 साल की उम्र में भी तहज्जुद पढ़ रहा है, डेफिनेटली वो अपनी जिंदगी में भी तहज्जुद पढ़ता रहा होगा। और जिसने अपनी जिंदगी में कभी तहज्जुद पढ़ी नहीं है, आप उसे कहें जी 50 या 60 साल की उम्र में तहज्जुद पढ़ें, तो वो एक आध दफा तो पढ़ लेगा, बाद में आपके आगे हाथ जोड़ लेगा, वो कहेगा भाई मुझे माफ कर दो, मुझसे नहीं हो रहा ये काम। जी बिल्कुल देखिए ना, इसी तरह अब बल्कि मैं पिछले दिनों देख रहा था, ये जो पीएचडी की स्कॉलरशिप्स आई हुई हैं चाइना वगैरह में, या जो दूसरी कंट्रीज में जी आती हैं, तो उसमें बकायदा एज ब्रैकेट लिखा होता है। उमर, कभी देखा आपने? जी उसमें लिखा जी होता मैंने है, देखा। हाँ उसमें लिखा होता है कि अगर आप 30 साल से कम कम के हैं तो आप एमफिल में एडमिशन ले सकते हैं, हम्म, उसके बाद आप नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले बिल्कुल सकते भाई? बिल्कुल एज क्योंकि सर लिमिट हर है। चीज की एक एज लिमिट होती है। हाँ, फिर 35 साल से पहले पहले पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, उसके बाद नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप 50 साल के बाद बाहर जाना चाहते हैं पीएचडी करने के लिए, तो वो दूसरी कंट्री आपको खुद ही रोक देंगे, कहेंगे भाई ना है मेहरबानी, आपसे तो चला फिरा नहीं जा रहा, आपने क्या पीएचडी करनी। बिल्कुल तो एक दुनिया सर की, वो तो ऐसी जैसे बात हो गई। सीएसएस, जी जी बोलें। जैसे जी सीएसएस के आप लिए भी बताएं। एज लिमिट होती है। हाँ, एज लिमिट होती है ना। हम्म, वो तो शुक्र करें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अभी एज लिमिट नहीं लगा दी कुरान में कि मेरे वैसे एज बिल्कुल। लिमिट है, एज लिमिट है। मैं पिछले दिनों उमर याद है हम कौन सी सूरत पढ़ रहे थे जिसमें अल्लाह ने फरमाया 40 साल का जो जिक्र किया अल्लाह ने? सर वो सूरा का नाम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, उस दिन हमने किया था। बहरहाल जो उलमा हैं वो इस चीज़ को जानते आपने हैं। और जी इंशाल्लाह मैं बल्कि ये कह रहा था पिछले दिनों आपको कि यार इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम ना कुरान पाक के रेफरेंसेस नोट कर लिया करें। तो फौजिया, मुझे जहन में सूरत जी नहीं याद आ रही है, बिल्कुल लेकिन सर। उसमें अल्लाह ने साफ साफ फरमाया है कि जो शख्स 40 साल की उम्र तक पहुंच जाए और वो अपने वालिदैन का फर्मा बरदार रहे, तो वो उस शख्स जैसा नहीं हो सकता कि जो 40 साल की उम्र तक पहुंच जाए और अपने वालिदैन के साथ भी बदसलूकी करे। यानी कि मुझे कहीं लग रहा है, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कह रही है कि जो 40 साल की जो एज लिमिट है ना, मेरा ख्याल है इसके बाद अल्लाह जी रब्बुल आलमीन के आगे वो चीज़ें उस तरह से इफेक्टिव भी नहीं रहेंगी। यानी कि जो 40 साल से पहले पहले अपने आप को सुधार ले, अपने आप को दीन की शक्ल में ढाल ले, अपने आप को कुरान का ओढ़ना बिछौना बना ले, मेरा ख्याल है उसी के लिए जो है वो आगे प्रोबेबिलिटी ज्यादा है बनजुस इसके कि अगर आप 40 साल के बाद उन चीज़ों को आप एक्सेप्ट करना शुरू करें। तो बिल- यहाँ पे अल्लाह ताला ने एक ब्रैकेट लगा दी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। हम्म, तो मेरा ख्याल है उमर, आपको अपने सवाल का जवाब जरूर मिला होगा। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल सर। फौजी आप बताइए। और सर मेरा ये क्वेश्चन है कि नफरतें ना बहुत ज्यादा हो गई हैं आजकल, बहन भाइयों में, कोई भी
رشتے داروں میں اس طرح نا بہت عجیب لگتا ہے. نفرتیں کیوں رہتی ہیں؟ اچھا ایک چیز ہے، معاف بھی کر دو، لیکن اگر آپ اس شخص کو دوبارہ دیکھو نا پھر وہی نفرتیں آپ میں ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یہ کیوں ہے؟ مائنڈ میں پرانی چیزیں آنے شروع کر دیں. فوزیہ، سر بتائیں اس پہ، بہت امپورٹنٹ بہت کوشچن. بہت بڑا آپ نے کوشچن کیا ہے. ایکچولی بات پتہ کیا ہے، دیکھیں میں آپ کو، اللہ تعالیٰ مجھے اس قابل کرے کہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں. دیکھیں قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے کہ یہ جو کفار باتیں کرتے ہیں نا، ان کی باتوں پہ صبر کرو. ٹھیک ہے. پھر میں نے کہیں اور پڑھا، اس میں اللہ پاک نے پھر یہی فرمایا کہ اے نبی یہ جو باتیں کرتے ہیں بس ان پہ صبر کریں. پھر میں نے کہیں اور پڑھا صبر کریں صبر کریں. تو ایک دن نا میرے ذہن میں کوشچن آیا کہ اللہ پاک کہتے تو ہیں کہ صبر کریں، لیکن صبر کرنے کا کوئی طریقہ بھی تو ہونا چاہیے نا. وہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ جیسے آپ کہہ رہی ہیں سر بہن بھائی کے آپس میں نفرتیں ہو جاتی ہیں، پھر زندگی میں جو ہے وہ نفرتیں ہوتی ہیں، جی ایک دوسرے کو معاف بھی کر دیتے ہیں دل سے، لیکن پھر بھی اگر وہ دوبارہ سامنے آئیں تو ان کو دیکھ پھر وہ ساری پرانی باتیں یاد آ جاتی ہیں. میں اسی کا جواب دے رہا ہوں. اب میں نے سورہ پڑھی، سورہ ہجر، اور اس کا جو اینڈ ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو فرمایا، بلکہ میں سورہ ہجر اگر یہاں پہ اوپن کروں تو شاید وہ کلیئر ہو جائے گی. اور آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ آپ لوگ جو سوال کر رہے ہیں سارے سوالوں کے جواب قرآن میں موجود ہیں. جی تو دیکھیں نا، ہم لوگ سب سے بڑا عالم تو ہمارا قرآن ہی ہے نا. اللہ خود ہمارا رب ہے، ہر چیز خود سمجھا رہا ہے. یہ دیکھیں نظر آ رہی ہے آپ کو؟ یہ دیکھیں آیت 97، 98 اور 19، یہ 3 آیات ہیں سورہ ہجر کی. عمر نظر آ رہی؟ جی آ رہی. یس سر. جی فضیہ دیکھیں میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں. اور بے شک ابھی اللہ اپنے رسول کو کہہ رہے ہیں، اب رسول کو کہہ لیں یا اب رسول کا جو بھی ماننے والا ہے اللہ اس کو ہدایت کر رہا ہے. دیکھیں اور بے شک ہمیں معلوم ہے کہ ان کی باتوں سے تم دل تنگ ہوتے ہو. سمجھ آ رہی ہے بات؟ بالکل. اچھا آگے کیا کہہ رہا ہے؟ فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین. تو اپنے رب کو سراتے ہوئے اس کی پاکی بولو اور سجدے والوں میں ہو، اور مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت میں رہو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنی جو اٹینشن ہے نا وہ میری طرف لگا دو، ان کی طرف دیکھو. غصہ کب آتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ آپ نے اکثر فلموں اور ڈراموں میں دیکھا ہوگا نا، وہ کہتے ہیں جی آپ اسٹریس نہ لیں، ان کو کہیں اور لے کے جائیں ان کو. کبھی کبھار ایسا بھی تو بالکل گھر میں اگر کوئی لڑائی شڑائی ہو تو آپ فوراً گاڑی نکالتے ہو، سنیما میں جا کے مووی دیکھتے ہو. تو وہ جو جی 3 گھنٹے آپ مووی دیکھتے ہو، سر وہ اس لیے ہوتا ہے. جی 3 جی گھنٹے میں جب مووی دیکھتے ہو، عمر آپ صحیح کہہ رہے ہو، بولیں آپ کیا کہہ رہے ہو؟ جی 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 سر میں کہہ رہا تھا کہ آپ کے مزاج کے خلاف کوئی بھی بات ہوگی تو آپ کو غصہ آئے. نہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں جو ہر انسان کا مزاج. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب جی آپ کو گھر میں کوئی ماحول کریٹ ہو جائے ٹینشن کا تو آپ فوراً باہر چلے آتے ہیں اور آپ ریلیکس ہو جی جاتے ہیں. بالکل آپ ریلیکس کب ہوتے ہیں؟ جی اس پوائنٹ کو نوٹ کریں. بالکل جی سر. آپ ریلیکس تب ہوتے ہیں جب آپ اپنی اٹینشن کو ڈائیورٹ کر دیتے ہیں. ڈائیورٹ کر دیتے ہیں. بالکل دیکھیں اگر فوزیہ آپ بینک میں 7-8 گھنٹے جاب کر رہی ہیں، یا عمر آپ اسٹڈی میں ہیں، تو جب تک آپ اپنے کاموں میں انوالو ہو تب تک آپ کو کوئی چیز یاد ہی نہیں ہے. لیکن جیسے آپ فری ہوں گے یا جیسے آپ کا کوئی وہی عزیز آپ کے سامنے آ جائے گا تو اس کو دیکھ کے وہ شیطان جو ہے وہ ساری باتیں لے بالکل آئے گا اور اگین پھر وہی حالت ہو جائے گی. تو اس کا طریقہ اللہ بالکل پاک نے بتایا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا طریقہ کیا ہے. اگر آپ اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے، یہ میری بات غور سے سنیے گا، اگر آپ جی خود کو ریلیکس کرنے کے لیے کوئی بھی طریقہ اختیار کرو گے ماں سوائے قرآن کے، مطلب جو اللہ نے یہاں پہ بتا دیا، یہ جو آیت 98 اور 99 میں اللہ پاک نے بتا دیا نا، اس کے علاوہ اگر آپ کوئی جی اور طریقہ اختیار کرو گے، مثال کے طور پر آپ باہر کے ملک چلے جاؤ، آپ سینما میں چلے جاؤ، آپ کہیں دوستوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ، جہاں مرضی چلے جاؤ، آپ کا دل نرم نہیں ہوگا، آپ کا دل سخت ہوتا رہے گا. یہ میری بات سمجھیے. بالکل کیونکہ ہوگا کیا فوزیہ، ہو گیا کیا، اگر آپ اپنے لیٹ سے آپ کو اپنے بھائی سے کوئی ایشو ہے، آپ اپنے دوست سے ڈسکس کریں گی تو آپ کو پتا ہے ہمارے معاشرے میں ہر بندہ ہی چغل خور اور غیبت خور ہے. بالکل تو بجائے اس کے کہ آپ کو اپنے بھائی سے محبت کی طرف قائل کرے، وہ تو اور اس کی برائیاں کرے گا. وہ تو آگے سے کہے گا یار یہ تو بھائی ہوتے ایسے ہیں، میرا بھائی تو خود عذاب ہے، میں تو خود اس سے تنگ ہوں. تو آپ کا دل اور سخت ہوتا جائے گا، آپ اور برائی میں جاتے جائیں گے.
لیکن جب آپ اللہ یہ والا کام کریں گے، یہ دیکھیں، تو اپنے رب کو سہراتے ہوئے اس کی پاکی بولو اور سجدے میں چلے جاؤ اور مرتے دم تک اس کی عبادت میں لگے رہو. تو میں آپ کو اس کا طریقہ پریکٹیکلی بتا رہا ہوں کہ آپ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں لگے رہیں، اللہ رب العالمین کی تعریف کرتے رہیں. اور اللہ کی تعریف، یہ تو ٹاپک ہی ایسا ہے کہ اس میں بندہ اللہ کی تعریف ہی کرتا رہے، اس کی ٹینشن کہیں اور جاتی ہی نہیں. اور سجدہ کرتا رہے اللہ کی بارگاہ میں. اس سے کیا ہوگا، آپ کا دل نرم ہونا شروع ہو جائے گا. اور میں آپ کو یہ چیز لکھ کے دے دوں کہ وہ بندہ اگر آپ کے سامنے دوبارہ آتا بھی ہے تو انشاءاللہ آپ کے دل میں پھر سے نفرت نہیں ہوگی. سر یہ میں نے نوٹ کیا ہے جی سر، یہی بات میں نے امپلیمنٹ کی ہے اپنے اوپر، تو میں نوٹ کر رہا ہوں کہ الحمدللہ کافی ہاں غصے الحمدللہ. میں کیا اور پچھلے دنوں مجھے خود ہی بتا رہے اس تھے، کو آپ کہتے خود ہیں کیا نا ٹھہراؤ. تو دیکھیں یہ نصیحت اللہ نے اپنے نبی کو کی ہے. اور چونکہ وہ اس کائنات کا رب ہے، وہ تو ہمارے بالکل انگ انگ سے واقف ہے، تو اللہ نے اپنے نبی کو کہا مجھے پتہ ہے تم دل تنگ ہوتے ہو، تو تم کیا کرو، اللہ کی پاکی بولو، سجدے میں لگے رہو جب تک تمہیں موت نہ آ جائے انشاءاللہ. اور پھر آپ دیکھیں گے آپ کے دل نرم ہو جائیں گے، پھر آٹومیٹکلی بہن بھائیوں میں محبتیں بڑھیں گی. وہ اگر آپ کے سامنے بھی آ جائیں تو انشاءاللہ نفرت کا احساس نہیں ہوگا. ٹھیک ہے فوزیہ، بالکل بالکل. سر ٹھیک آپ ہے. کو آپ کے کوشچن کا آنسر ملا؟ ہاں جی بالکل. الحمدللہ. یس سر. جی اور بتائیے. اور یہ کہ نماز میں اگر دل نہ لگتا ہو اور قرآن میں بھی دل نہ لگتا ہو، قرآن پاک پڑھنے میں، تو بندہ کیا کرے؟ دیکھیں یہ بھی آپ نے پڑھا تھا. مطلب اس کا دل چاہ رہا ہے لیکن وہ پڑھ نہیں پا رہا. یہ کیا بتا سستی شیطان سے دبانا شروع کر دیتا. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ بھی آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. فوزیہ بات یہ ہے کہ بلکہ عمر میں پچھلے دنوں یہی بتا رہا تھا آپ کو کہ آپ موویز کی جی ڈسکشن کریں، آپ سنیما میں بیٹھ کے مووی دیکھیں 3 گھنٹے 6 گھنٹے، آپ کو جمائی تک نہیں آئے گی. بالکل سر. لیکن جہاں اللہ کا ذکر شروع ہوا، ساتھ ہی جمائیاں آنا شروع ہو گئی ہیں اور ساتھ ہی نیند آ گئی. جی سر ابھی بھی شروع ہو گیا پروسیس شروع ہو گیا نا. اس کی ریزن پتہ کیا ہے فوزی بیٹے؟ ریزن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ پاک رہو، مجھ سے جڑے رہو. بالکل. یار یہ بالکل ایسے ہے. یہ دیکھیں یہ جو مرغی ہوتی ہے، جی اس کے جب چوزے نکلتے ہیں تو وہ چوزے مرغی کے، آپ نے دیکھا جہاں جہاں مرغی جاتی ہے پیچھے پیچھے چوزے جا رہے ہوتے ہیں. جی کیوں؟ کیونکہ مرغی نے چوزوں کو سمجھایا ہوا ہے کہ میرے ساتھ ساتھ رہو، تاکہ کوئی بھی اگر کوئی مسئلہ ہو میں فوراً پر کھولوں اور تم پروں کے اندر آ جاؤ. لیکن اگر تم میں سے کوئی میری بات نہیں مانے گا اور ادھر ادھر اپنی مرضی کرے گا تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر مانو بلیاں تو یہاں پہ ہزاروں پھر رہی ہیں. جی میں آپ کو صرف ایگزامپل سے سمجھا رہا ہوں. میرا اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے، اللہ نے پورا قرآن دیا. یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کے سمجھنا، یہ وہی ہے، اللہ کی شیلٹر ہے، اللہ کی پناہ ہے، اللہ کی رسی ہے. یہ وہ دیکھیں کبھی کبھار ہوتا ہے نا فوزی، کبھی کبھار ہوتا ہے نا انسان کا دل بہت ہوتا ہے، انسان کہتا ہے یار کوئی بندہ ہو میں اس کو گلے لگا کے رہوں، ہوتا ہے نا. ہاں جی بالکل. بالکل. یہ قرآن جو ہے نا سر کوئی ایسا بندہ چاہیے ہوتا ہے جس سے آپ باتیں شیئر کر سکو. اور سر یہ قرآن اللہ کا ہر کندھا انسان ہے. کو چاہیے ہوتا ہے. جی یہ جو قرآن ہے یہ اللہ رب بالکل العالمین کا کندھا ہے. بالکل. اس پہ سر رکھ کے روئیں اور اللہ کے ساتھ ساتھ رہیں. وہی مرغی والی مثال، اللہ کے ساتھ ساتھ رہیں، اس قرآن کے ساتھ ساتھ رہیں، اس قرآن سے دور نہ رہیں. جہاں دور ہوئے تو پھر وہ شیطان بیٹھا ہے. بالکل. تو ہماری طبیعت میں اللہ رب العالمین سے تعلق کمزور ہے بہت زیادہ. دیکھیں پچھلے دنوں میں عمر آپ کو بتا رہا تھا کہ رسول اللہ کو صحابہ جی نے رسول اللہ کو جمائی لیتے ہوئے نہیں دیکھا. تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول کتنے اللہ کے قریب تھے، کیونکہ جمائی جو ہے یہ سمبل ہے اٹینٹیو نہیں ہونے کا. تو اللہ کے رسول بالکل. کتنے اٹینٹیو تھے ماشاءاللہ، ان کا کتنا دماغ جو تھا وہ ہر وقت حاضر تھا کہ انہوں نے کبھی صحابہ کرام کے سامنے جمائی ہی نہیں لی. تو اسی طرح آپ لوگ یہ جی جو آپ قرآن سے دل لگائیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے
کہ آپ تو نماز کی بات کر رہی ہے نا, آپ کی اسٹڈیز میں آپ کا دل لگے گا, آپ ہر چیز میں اٹینٹو ہو جائیں گے, یہاں تک کہ بلکہ احادیث میں یہ بھی ملتا ہے, علماء کرام بہتر جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی بات کرنے آتا تھا تو آپ کا علیہ الصلوۃ والسلام بڑا اٹینٹیولی سنتے تھے اس کا جو سوال, اور وہ جس سیکوینس میں سوال بالکل کرتا تھا رسول اللہ اسی سیکوینس میں جواب دیتے تھے. سبحان اللہ. تو اگر ہم اپنا اوڑھنا بچھونا وہی مطلب یہ قرآن شیلٹر ہے, اگر ہم اس کے ساتھ ساتھ رہیں گے تو ہم بڑے اٹینٹیو ہو جائیں گے, اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا آپ کا نماز میں اتنا دل لگے گا, آپ نماز میں اتنے اٹینٹیو ہو جائیں گے, بلکہ دوسرے کاموں میں آپ کو باسیاں آئیں گی. مطلب اگر آپ کے سامنے کوئی موویوں کی باتیں کرے گا نا, موویز کی, تو آپ کو باسیاں آئیں گی, کیونکہ تب کیا ہوگا, تب فرشتے آپ کے دیکھیں وہ بلکہ میں آپ کے سامنے نکال کے دکھاتا ہوں, سورہ فصلت کی ایک آیت ہے اور وہ بڑی خوبصورت ہے, مجھے وہ سورہ اتنی خوبصورت لگتی ہے, سورہ فصلت. بلکہ ماشاءاللہ قرآن تو سارا ہی ہے, اس میں ایک بڑی خوبصورت آیت ہے, بڑی مشہور آیت ہے, علماء اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم. بڑی خوبصورت ہے, میں آپ کو نکال کے دکھاتا ہوں. سر میرا ایک اور سوال ہے جی بتائیے. کہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھنا چاہیے, جس طرح میرے ابو نے کہا مجھے کہ بیٹا قرآن پڑھ لو. قرآن پڑھنا ایک اچھی بات ہے, مگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پڑھنے سے ان کے شاید گناہ بخش دیے جائیں گے, یا ولا عالم, لوگوں کے نا دماغ میں یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں. ہاں جی, آپ نے اس دن اتنی آپ نے اچھی بات اس دن کہی تھی کہ قرآن پاک آپ سنو, جو آپ کو سننے سے سمجھ آئے گی, اور ود دا ٹرانسلیشن. ہمیں تو قرآن کا پتہ ہی, مطلب پڑھ رہے ہیں مگر ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ قرآن پاک ہم سے چاہ کیا رہا ہے. ہاں تو یہ ہم پھر پڑھ نہیں رہے, ہم اس کی بے ادبی کر رہے ہیں بھائی. اور نہیں سر, اور آپ یقین کریں اگر قرآن میں سے اگر جس طرح آپ چیزیں بتا رہے ہیں جو کہ لوگ نہیں بتاتے, اور آپ یقین کریں کہ لوگ جو ہیں وہ نہیں بتاتے یہ باتیں, اور اس سے یہ ہے کہ کم از کم لوگوں کو یہ ویو جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے مہربان کرنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ سے ہی قادر ہیں ہر چیز کے اوپر. مطلب لوگوں کی, مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ لوگ نے بہت غلط کانسیپٹ بنایا ہوا دماغ میں. اچھا عمر, وہ بات جو ہو رہی تھی نا جی فوزیہ بیٹے, یہ دیکھیں یہ نظر آ رہا ہے آپ کو, یہ جو میں نے اوپن کیا ہے, جی جی آ رہا ہے. جی جی سورہ فصلت آیت 30 ہے, آیت نمبر 30 سنیے گا. عمر آپ کو یاد ہے میں نے پچھلے دنوں بتایا تھا سورہ احقاف میں, نہیں پتہ نہیں کون سی سورہ تھی جس میں اللہ نے فرمایا کہ مجھے جی کا نام ایگزیکٹ یاد نہیں آ رہا, لیکن اللہ پاک نے فرمایا, یہ غالباً سورہ شعراء ہے شاید, جس میں اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کن پہ اترتے ہیں, شیاطین ان پہ اترتے ہیں جو بدکاریوں میں لگے رہتے ہیں یا چال بازیوں میں لگے رہتے ہیں. ٹھیک ہے فوزیہ, بالکل بالکل آپ نے تو جن پہ شیاطین اترتے ہیں نا بیٹے, وہ جب بھی کوئی دین کا کام کریں گے ان کو جمائیاں آئے گی, وہ اٹینٹیو اپنی اٹینشن لوز کریں گے. اور جو اللہ والے ہیں ان پہ فرشتے اترتے ہیں. یہ دیکھیے سورہ فصلت آیت 30, یہ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. یعنی کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے, پھر وہ اس پر قائم رہے. قائم رہنے کا مطلب سمجھ آ رہی ہے, یعنی کہ قرآن کے ساتھ رہے, قرآن کے شیلٹر میں رہے. اتریں گے ان پر جی فرشتے اور کہیں گے کہ نہ خوف کرو نہ غم مناؤ بلکہ خوشی مناؤ اس جنت کا جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. اچھا میں بھی آپ کو نا دوبارہ کال دیتا ہوں, وہ ایکچولی آپ کو پتا ہے یہ 40 منٹ کے بعد جو ہے نا وہ ریکارڈنگ جو ہے بند کر دیتا ہے. جی ٹھیک ہے, بالکل سر, تو میں دوبارہ ٹھیک ہے فوزی, اوکے اوکے سر, جی جی سر. اوکے اوکے, اللہ حافظ. اللہ حافظ.